اچھا افتخار صاحب، ایک بڑا اہم سوال، جب بھی کسی ایک سیاستدان کے ساتھ یا جس طرح زیادتی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، زیادتی ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو دوسری کوئی جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جو مخالف سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو اگر تمام سیاستدان ایک پیج پر ہوں کہ کوئی کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگا تو کیا ہی اچھا ہو. تو جو سیاستدان استعمال ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب کل کو اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے، پھر وہ تنقید کرتا ہے، کہتا ہے فلاں کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا. تو میرا سیدھا سا سوال یہ کہ اس میں سیاستدانوں کی کتنی غلطی ہوتی ہے؟ بعد میں یہ مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہ خود کتنے کمزور ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے جو سوال آپ نے منصور صاحب سے اور وکیل کیا ایڈوکیٹ صاحب سے، میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی پارٹی پر بھی جی پابندی جو ہے اس کو ختم کرنا، اس کو بیان کرنے کی میں حمایت نہیں کرتا. جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قوانین کے تابع قرار واقعہ سزا دی ہے. تیسری بات جو آپ نے یہ سیاستدانوں کی ہے، سیاستدان بہت ساری خرابیوں کے ذمہ دار ہیں. وہ اتنے بھی صاف ستھرے نہیں ہیں کہ ان پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اور یہ جو سارا کھیل اب شروع ہوا ہے، اگر یہ دو سیاستدان، اس وقت کا وہ سیاستدان تھا، میں اس کو سیاستدان نہیں تسلیم کرتا. اس وقت اس سیاستدان کو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان، جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اس کی جو یہ خواہش تھی کہ آئیں مل کے بیٹھیں، پاکستان کے معاشی حالات کے لیے ایک جوائنٹ کوشش کریں. وہ جو ٹھکرائی گئی، وہاں سے سمجھ آ گئی کہ سیاستدان جو ہیں یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر ان کی غلطیاں جو ہیں وہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور اس کا نقصان پوری قوم کو ہوتا ہے. یہ قوم میں آج جو تقسیم ہے یہ سیاستدانوں کے رویے کی وجہ سے. اگر یہ سیاست پر چلتے رہتے تو یہ کھچاؤ اتنا پیدا نہ ہوتا. اب دعا کریں کہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا جائے. جو مجھے آج خدشہ میں آپ سے جولائی میں شیئر کر رہا ہوں کہ کیا یہ سیاستدان جو بھی اس وقت ہوں انتخابی نتائج کو تسلیم کریں گے. اگر انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا جو جواب آپ کو مل جائے گا. عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان. آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں. گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا، ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے، روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز. یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا. بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے. آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول بنا عوام کی آواز. عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ. صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں. 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں. ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.